ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہش پر دم نکلنے سے مراد خواہش کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرنا ہے. اور اگر پہلے مصرے کو سمجھنے کے لیے آسان کروں تو یہ یوں ہوگا کہ ہزاروں خواہشیں میرے دل میں یا لوگوں کے دلوں میں ایسی باقی ہیں جنہیں وہ جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جیسے دم نکلتے وقت مشقت تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح لوگ جلد خواہشیں پوری کرنے کے لیے محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. اور چاہے انسان کے جتنے ہی ارمان پورے ہو جائیں اسے وہ کم ہی لگتے ہیں. انسان چاہتا ہے کہ اور ارمان پورے ہوں. اسی طرح غالب اس شعر میں انسان کی فطرت بتاتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے ایک تو کہ اس کی خواہشیں جلد پوری ہوں، اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور جو خواہشیں اس کی پوری ہو بھی جاتی ہیں وہ اسے کم ہی لگتی رہتی ہیں. ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. چشم تر یعنی گیلی آنکھ. اب ایک چیز سمجھیں، اگر کسی نے کسی شخص کا خون یعنی قتل کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ جس کا قتل ہوا اس کا خون اس قاتل کی گردن پر ہے. غالب کہتے ہیں کہ جو میرا قاتل بننا چاہتا ہے یا جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے وہ ڈرے نہیں کہ میرا خون اس کی گردن پر ہوگا، کیونکہ میرا خون تو یوں ہی آنکھ کے راستے بہتا رہتا ہے. یعنی میں اس قدر پریشانی میں ہوں کہ روتے روتے اب آنسو ختم ہو کر خون بہتا رہتا ہے. جب یہ خون ایسے ہی روتے ہوئے دم بدم بہتا رہتا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں تو میرے قاتل کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرے قتل سے بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، کچھ فرق نہیں پڑے گا. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. خلد یعنی جنت، اور خلد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نکالے جانے کا واقعہ مشہور ہے. مختصر بتا دوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رہنے دیا اور صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. شیطان نے آپ کو بہکایا اور آپ علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے جنت کا لباس یعنی کپڑا اتروا کر آپ کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا کیونکہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی. شعر میں غالب اپنے معشوق سے کہتے ہیں کہ تیرے کوچے سے ہم اس سے بھی زیادہ بے آبرو ہو کر نکلے ہیں. بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. بھرم کھل جانا یعنی کوئی چھپا ہوا راز ظاہر ہو جانا. قامت کی درازی یعنی تیرے جسم کی اونچائی لمبائی. ترا یعنی بالوں کا گچھا. اور پیچ و خم یعنی خوب گھوما پھرا ہوا یا چکر کھایا ہوا. دونوں کو ملا کر دیکھیں تو ترے پر پیچ و خم یعنی خوب الجھے ہوئے بال. کہتے ہیں کہ جو تیرا یہ اونچا قد ہے، معشوق سے کہتے ہیں کہ جو تیرا یہ اونچا لمبا قد ہے جو تیری دلکشی میں اضافہ کرتا ہے، یہ صرف تیرے پیچ و خم والے گھنے بالوں کی وجہ سے ہے. اگر تیرے بال کھول دیے جائیں تو یہ بھرم کھل جائے گا کہ تیرا قد اتنا لمبا اونچا ہے. حقیقتاً معشوق اونچی قامت والا نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے. مطلب یہ ہوا کہ میرے معشوق کو اگر کوئی خط لکھوانا چاہتا ہے تو مجھے کہے، میں لکھ کر دوں گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ معشوق کے ساتھ میرے علاوہ اور کس کی بات چیت ہوتی ہے، اور اسی مقصد براری کے لیے میں یعنی غالب صبح سے ہی اپنے کان پر قلم رکھ کر نکل جاتے ہیں. ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے. بادہ آشامی یعنی شراب پینا. جام جم دراصل ایک پیالے کو کہتے ہیں. مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں ایک جمشید نام کا بادشاہ ایران میں گزرا ہے جس کے پاس ایک پیالہ تھا.
اس میں کچھ ایسی لکیریں بنی ہوئی تھی جس سے اسے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل یعنی بھوشیہ میں کیا ہوگا اس پیالے میں نظر آتا تھا۔ اسی پیالے کو جام جمشید یا جام جم کہتے ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دور میں یہ جام جم یعنی جمشید کا پیالہ مشہور تھا، اسی طرح میرے دور میں اس قدر شراب پیتا ہوں کہ یہ زمانہ میرے شراب پینے کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ بس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا ہوں۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ خستگی یعنی برا حال۔ کہتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے، اور مجھے جن سے امید تھی، توقع تھی کہ وہ میری خراب حالت دیکھ کر افسوس کریں گے، مجھ سے ہمدردی کریں گے، جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ خستہ تیغ ستم نکلے یعنی ستم تکلیف، ہم ستم کو کہہ سکتے ہیں تکلیف کی تلوار سہ سہ کر وہ اور بھی زیادہ خراب حالت میں ہیں۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تم پر مرتا ہوں۔ یہاں پر جو دم نکلے ہے اسی محبت میں مرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبت میں جینے مرنے کا فرق نہیں ہے، کیونکہ جس پر مرتے ہیں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں، یعنی اپنے معشوق کو دیکھ کر ہی زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے۔ کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ میخانہ یعنی وہ جگہ جہاں شراب ملتی ہو، شراب پی جاتی ہو۔ وائس سے مراد وہ شخص ہے جو تقریر کر کے لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وائس بہت نیک اور پارسا آدمی ہے، لیکن کل ہم میخانے سے نکل رہے تھے تو اسے دیکھا کہ وہ میخانے میں جا رہا تھا، یعنی یہ لوگوں کو سدھارنے کی اور شراب نہ پینے کی بات تو کرتا ہے، لیکن خود اندر سے بگڑا ہوا ہے اور میخانے میں شراب پینے جایا کرتا ہے۔ اس شعر میں غالب وائس پر طنز کر رہے ہیں۔